السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست عمران، حاضر ہوں آج کی یہ ویڈیو لے کر۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں اس وقت بھینکر طوفان آیا ہوا ہے اور ناظرین ہر طرف تباہی کا منظر ہے اور بارش کے پانی سے خانہ کعبہ پوری طرح سے بھر گیا ہے۔ مگر ناظرین، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے مومنوں کا جذبہ اور حوصلہ اس طوفان میں بھی بلند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ مشغول ہے۔ ناظرین، مکہ میں آئے اس طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے، لیکن اس تباہی کا آخر کارن کیا تھا اور کیوں مکہ جیسی مقدس جگہ میں اس طرح سے تباہی مچ رہی ہے، تو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، مکہ شریف وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے روپ میں چنا اور تمام مخلوق کو دینی تعلیم حاصل کروائی۔ ناظرین، مکہ میں موجود خانہ کعبہ ہر مسلمان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، اور ناظرین، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو خانہ کعبہ کا وہ ضرور دیدار کرے اور خانہ کعبہ میں عبادت کرے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ خانہ کعبہ کو دنیا بھر کے مسلمان اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے سال میں 2 بار مسلمان مکہ شریف میں تشریف لا سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا عمرہ کرنے کے لیے اور دوسرا حج کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، سال میں کسی بھی وقت مومن جو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بقرہ عید کے آس پاس طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے حج کہا جاتا ہے۔ حج کے دوران حاجیوں کو سفید رنگ کا بغیر سلا کپڑا پہننا ہوتا ہے اور کعبہ کے چاروں طرف چکر لگا کر طواف کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، کعبہ شریف میں ایک نورانی پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور ناظرین، ہر مسلمان کی حسرت ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے نزدیک جا سکے اور حجر اسود کو چوم سکے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کعبہ شریف کا مرکز بہت نورانی اور کراماتی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ کعبہ شریف جس جگہ موجود ہے وہ اس جہاں کا یعنی کہ کائنات کا سینٹر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ناظرین، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے جو کہ ہو بہو اس دنیا کے کعبہ شریف کی طرح ہی لگتا ہے۔ تو وہاں ہر روز 72,000 فرشتے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہر مرتبہ فرشتوں کا ایک نیا ٹولہ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا کوئی بھی ٹولہ ایک مرتبہ طواف کرنے کے لیے آ جائے تو پھر وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور ہر مسلمان کے لیے شان کی بات ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کی امت میں ہے۔ لیکن ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے خانہ کعبہ میں زور کی بارش اور طوفان آ رہے ہیں۔ ہر چیز تہس نہس ہو چکی ہے، ہر طرف تباہی کا منظر ہے۔ بارش اور طوفان نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا ہے اور لوگ ادھر ادھر سہارے لیتے پھر رہے ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بارش اور طوفان نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں اس قدر تہلکہ دیکھ کر ہر کوئی حیران اور پریشان ہے۔ ایسی مقدس جگہ میں اس طرح کا زلزلہ آنا واقعی میں چونکانے والی بات ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا قیامت کی اور بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ناجائز کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ برے کام کرنے والے لوگ بھی مکہ منورہ میں تشریف لا رہے ہیں اور پاک جگہ کو ناپاک کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ حج انہی لوگوں پر جائز ہے جن کی دولت حلال کی ہو، جن کے سر کوئی قرضہ نہ ہو، جن کی بہن بیٹی اب بیاہدی گئی ہو، جو اپنے ماں باپ کو اعلیٰ درجہ دیتے ہو اور اس کی خدمت کرتے ہو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں دین کی کمی آ گئی ہے۔ روزہ نمازوں سے مسلمان دور ہو رہے ہیں اور غفلت میں جینا شروع کر دیا ہے۔ دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیا کی بے فضول باتوں میں وہ مشغول رہنے لگے ہیں۔ مسلمان اپنا آخرات خراب کر رہے ہیں اور حشر میں دوزخ کی آنکھ میں جلنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، مکہ منورہ میں آیا یہ زلزلہ اور کچھ نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے سبق ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ ہر وہ شخص جو دولت مند ہے لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کے ناپاک ارادوں اور آمد سے مکہ منورہ میں جو ناپاکی پھیلی ہے یہ اسی کا حساب ہے۔ اور اللہ کے اس عذاب سے مکہ میں رہ رہے سبھی لوگ بھی بہت پریشان ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کے دیوانے، اللہ کے پیارے جو مومن ہیں وہ حج کر رہے ہیں اور سچے دل سے عبادت کر رہے ہیں۔ تیز بارش کے ساتھ تیز طوفان نے بھی کعبہ شریف میں جو طواف کرنا ہے اسے مشکل کر دیا ہے۔ لوگ اپنوں سے بچھڑ رہے ہیں۔ پورے مکہ میں گاڑیاں پانی میں تیر رہی ہے اور پانی لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہے۔ مکہ میں آئی بارش سالوں بعد ایک زلزلہ لے کر آئی ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے کہ اے میرے خدا، اس زلزلے کو روک دے اور تمام مومنوں کی حفاظت فرما۔
अपने बंदों को खाना काबा की सच्ची तालीम करने की तौफीक अता फरमा। सभी मुसलमान को नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा, रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन, मक्का में ज़लज़ले से ज़ियारत में भी खलल पड़ रहा है, लेकिन हर कोई मजबूर है और किसी भी तरह से कुछ भी करने के लायक नहीं है। और भला अल्लाह ताला के हुक्म से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और नाज़रीन, आपको बता दें कि खाना काबा में मौजूद क्लॉक टावर से बिजलियां टकराती हुई गरज रही थी। और नाज़रीन, मक्का शरीफ की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि इस कदर बिजली और तूफान आया हुआ है। और नाज़रीन, ऐसे में जिसने भी ये मंजर देखा वो ऐसे में अस्तगफिरुल्लाह कहता रहा और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। और नाज़रीन, अल्लाह के अजाब से तो आज की तारीख में कोई नहीं बच सका। और आज के टाइम में ऐसा कौन सा काम है जो मुस्लिम नहीं करते? अल्लाह की नाफरमानी करना और गैर मजहबी चीज़ें करना, ये सब अल्लाह के अजाब की वजह से है। अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम को अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करते हैं और उनका इंतज़ाम कर देते हैं। और नाज़रीन, कौम नूह के साथ क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह को बुत बना दिया था और कौम आद और समाद को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते आसमान में ले गए थे और उसके बाद फिर इनकी बस्तियों को ज़मीन पर गिरा दिया गया था। कौम लूत पर पत्थरों की बारिश हुई और नमरूद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, आइए नाज़रीन आपको इसके बारे में बताते हैं। तो नमरूद को एक छोटे से मच्छर ने काट लिया और उसे निशाने इबरत बना दिया। तो नाज़रीन, ऐसे में हमारे सामने खुली निशानियां हैं कि जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है और उनके बताए रास्ते से भटक जाता है तो ऐसे में उसका हश्र बिल्कुल ऐसा ही होता है। और नाज़रीन, मक्का में आई ये बारिश भी उसी ज़लज़ले की निशानी है जो बेगैरत लोगों पर नाजिल होती है। लेकिन मक्का में होने वाली इस बारिश और तूफान से जो नेक बंदे हैं तो ऐसे में वो भी इस इबरत का निशाना बन जाते हैं। क्योंकि नाज़रीन, जब अल्लाह का अजाब नाजिल होता है तो हर शख्स गुनहगार हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ तमाशा बनता हुआ देखता रहा और उसके सामने कोई दूसरा मुसलमान काफिर हो गया। और नाज़रीन, इस्लाम में काफिरों के लिए सख्त सज़ा का हुक्म है। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि मक्का मुनव्वरा में होने वाली ये तबाही आने वाले बड़े ज़लज़ले की एक आहट है। इसी वजह से नाज़रीन, अपने गुनाहों से तौबा कर लो और अपने अमाल बेहतर करो। तो इसी वजह से नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से हमें हर रोज़ माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी हरकतों के लिए, क्योंकि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। इसी के साथ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पढ़ने और रोज़े रखने की तौफीक अता करे और हमें गुनाहों से बचाए। और नाज़रीन, दुआएं करें कि मक्का मुनव्वरा में आने वाला ये ज़लज़ला जल्द ही थम जाए और इस तरह से बेगुनाहों की जान न जाए। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली बार एक और ऐसी ही इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।